میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو، ایک پورا جو ہوگا نا سسٹم برباد ہو کے رہ جائے گا. ہم بہت پچھتائیں گے. ٹائم از دی ایسنس. جتنے ریزرو کم ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی. جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی. ہم اس طرح سے پچھتائیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا، ہمارا رہنے سہنے کا طریقے میں ٹریول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہم جس طرح کی گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے گھر کے اندر 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی، ہماری بجلی کی قیمتیں ادھر چلی جائیں گی کہ مڈل کلاس اے سی چلانا افورڈ نہیں کر سکے گا. اور آپ اگر گھر میں جنریٹر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جنریٹر کے آپ کے پاس تیل نہیں ملے گا. 10 لیٹر 15 لیٹر کا آپ کو ہفتے کا تیل مل رہا ہوگا، لائنیں لگے 2 گھنٹے بعد. اور اس کے بعد آپ کے کھانے کی شارٹیجز ہوں گی اور پھر ایک پیرل مارکیٹس کہیں چلیں گی کہ مارکیٹ میں 400 روپے لیٹر اگر پیٹرول لگ رہا ہے تو وہ اوپن مارکیٹ میں وہ 3,500 روپے مل رہا ہوگا، 2,000 روپے مل رہا ہوگا. زندگی ہماری بڑی مشکل ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کوئی اتنی آسانیاں نہیں ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی میں نے آپ کو کہا مشکلیں ہیں، لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے بغیر جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی تاریکی میں چلی جاتی ہے. ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. ہمارے بچوں کی ایجوکیشن، ہمارے بچوں کی ہیلتھ امپیکٹ ہوگی، ہمارے ہاں سیکیورٹی رسک بڑھ جائیں گے، ہمارے ہاں جو ہمیں اپنی فوج کے لیے جو اس کے اکوپمنٹ ہیں اس کو پیسے لانے کے لیے نہیں ہوں گے. تو جب یہ ہم سوچیں کیا ہو سکتا ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے. اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے، اکانومی کے خاص طور پہ، وہ جس طرح کے ابھی باقی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بڑی ہی ایک مشکل صورتحال ہے. اور اگر ہم کہے جائے کہ ہماری ہسٹری کے اندر اتنے مشکل حالات پہلے آئے ہیں تو شاید 1970 کی دہائی میں آئے ہوں، لیکن اس کے بعد ہمارے لائف ٹائم میں ایسے حالات نہیں آئے. 1998 کا کرائسس بھی تھا، 2008 کا کرائسس بھی تھا، 2018 کا بھی چھوٹا کرائسس تھا، مگر 2022 ہماری ہسٹری کے اندر ایک سال یاد رکھا جائے گا جس سال کے اندر جو ہے ملک کی اکانومی کے ساتھ بہت بڑے دھچکے لگے ہیں. اور اس وقت جو آپ کی اکانومی جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پہ ہم نہیں جاتے تو بالکل ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑی ہے. اور چند ہفتوں کی کہانی ہے کہ جہاں پہ ایک کوئی کہتے ہیں نا جسے نان لینئر ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بینک رن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو اگر ہم اپنے فارن ایکسچینج ریزروز دیکھیں، جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 5.8 بلین کی آخری جو رپورٹڈ نمبر ہے وہ ہے، اور ایکچول نمبر اس وقت کوئی 5.6 کا ہے، اور اگلے 2 ہفتے میں وہ 4.5 سے 4.8 بلین کا ہو جائے گا. اب یہ نمبر آپ کو ذرا میں کانٹیکسٹ میں دے دوں کہ پاکستان کی جو نارمل منتھلی امپورٹ پچھلے سال تھی وہ $6.5 بلین کی تھی. تو ہم اگر نارمل امپورٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اس کے حساب سے 2 سے 2.5-3 ہفتے کے ہمارے ریزروز ہیں. اور اگر ہم اپنے ریزروز دیکھیں تو وہ اس حد تک کم ہے کہ ہماری اگلے 3 مہینے میں جو ری پیمنٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو اگر ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جاتے اور اگر ہمیں باقی دوست ممالک سپورٹ نہیں کرتے تو ایک صورتحال ہم ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جنوری میں بیٹھے ہیں تو جنوری کے اندر جو ہماری ایل سیز کھل رہی ہیں وہ مشکل میں آ جائیں گی. جب جنوری کی ایل سیز کھلنا مشکل میں آ جائیں گی تو پیٹرولیم کے اور فوڈ کے جو ریزروز ہیں جو 1-1.5 مہینے کے ہیں وہ ریزروز کم ہونے لگ جائیں گے. اور وہ جب امپورٹس ہیں وہ جو مارچ میں آنی تھی وہ نہیں آئیں گی، فروری میں آنی تھی وہ نہیں آئیں گی. تو اپریل میں مارچ میں اس ملک کے اندر بجلی کی اور کھانے پینے کی شدید شارٹیجز ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں اس وقت اپنے جو اکنامک جو کہ مینجمنٹ ہے اس کو ہمیں بہترین طریقے سے پروڈنٹ ایک مینجمنٹ کرنی ہے، جس کے اندر فسکل جو بجٹ کی وہ جو ہے اس کے خسارے کو کم کرنا ہے، اور اس کے اندر ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنے ہیں اور اپنے ٹیکسز کو بڑھانے ہیں. اور یہ بغیر صوبوں کے اور سینٹر کی کوارڈینیشن کی اور بغیر اداروں کی اس کے اندر موجودگی کے بہت مشکل ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ پولیٹیکلی آپ میرے سے بہت بہتر چیزوں کو جانتے ہیں
کہ وہ کس نیچ پہ کھڑی ہے اور اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے اور اس کی کتنی سٹینڈنگ ہے. اس سٹینڈنگ اور اس کریڈیبلٹی کے فقدان کے ساتھ جو معاشی اس وقت فقدان اور جو کرائسس چل رہا ہے، یہ دونوں جب مل رہے ہیں تو بہت ہی خطرناک صورتحال بن رہی ہے. اور اس وجہ سے اس طرح کے ایونٹس یا کسی طرح کے بھی بڑے ضروری ہیں کہ جس میں ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو کہاں پہ لے کے آنا ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر اکٹھے کام نہیں کریں گے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف اکانومسٹ، مختلف ڈپارٹمنٹس، تو اس کے بغیر ہم بہت پچھتائیں گے. ہم اس طرح سے پچھتائیں گے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا، ہمارا رہنے سہنے کا طریقے میں ٹریول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہم جس طرح کی گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے گھر کے اندر 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی، ہماری بجلی کی قیمتیں ادھر چلی جائیں گی کہ مڈل کلاس اے سی چلانا افورڈ نہیں کر سکے گا، ہمارے ہاں پیٹرول اتنا مہنگا اور اتنا کم ہو جائے گا کہ مہینے کے ہفتے میں لوگ 10 لیٹر 15 لیٹر کے پیٹرول سے اوپر نہیں گزارا کر سکیں گے. اور یہ میں وہ بات کر رہا ہوں صاحب حیثیت لوگوں کی جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی مشکل آلریڈی ہو چکی ہے، ان کی افورڈیبلٹی آلریڈی گر چکی ہے، ان کی کنزمپشن اگر نہیں گری تو شاید آپ جیسے صاحب حیثیت لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سپورٹ اس بات پہ آپ انہیں کر سکتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا ہوگا. جب میں کھانا ہی نہیں ہوگا تو آپ اپنا کھائیں گے یا ان کو دیں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے کہ جس سے حالات کا بتا سکے کہ کیا ہے، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ لنک کروں، اور اس کو میں ایک بالکل ہی جو ہے نیوٹرل لے کے اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا میں. تو اگر ہم اس کی پہلی سلائیڈز پہ اگر ہم اس سے آگے نیچے جائیں تو ابھی ہم اگر دیکھیں ہمارا بیرونی قرضہ جو ہے، دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے وہ 70% سے اوپر ہے، لیکن پاکستان کا 60% جو ڈیٹ ہے، مطلب فسکل ڈیٹ جو ہے وہ 80% کے 60% جو ڈیٹ ہے وہ ڈومیسٹک گورنمنٹ کا ہے. اس میں سے باقی 40% ڈیٹ جو ہے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. اور اگر ہم اپنا ایکسٹرنل ڈیٹ کو دیکھیں تو ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا $127 بلین ہے، جو ہمارے جی ڈی پی کا صرف 37% یا 35% ہے. وہ جی ڈی پی کو اگر پچھلے سال پہ لے جائیں تو 31% ہے. اگر جی ڈی پی کو اس وقت ہم جو ہیں جو کرنسی آج کے مارکیٹ ریٹ جو اوپن مارکیٹ میں چل رہی ہے تو اس کے حساب سے وہ 37% ہے. تو آپ اس کو جس طرح بھی کر لیں یہ بہت زیادہ ڈیٹ نہیں ہے، یہ ڈیٹ برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ ڈیٹ اتارا جا سکتا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں ہمارے ڈیٹ کا پرابلم ہمارے ملک کے ڈیٹ سے زیادہ پرابلم ہے ان کا. بٹ ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو ہے لیکوڈیٹی کا. ہمارا ایشو ہے کہ ہماری کیپیبلٹی ٹو ریپے ان دا شارٹ ٹرم. اگر ہم دیکھیں، اگر آپ اس بار چارٹ کو دیکھیں تو جو یہ سال گزر رہا ہے FY23 جس میں سے ہم آدھا سال گزار چکے ہیں، اس سال میں ہماری تقریباً $20 ارب کی ری پیمنٹ ہے، جس میں سے $7-8 ارب کی ہم پے کر چکے ہیں، باقی ہماری رہتی ہے. اگر ہم اگلا سال دیکھیں تو اس میں $25 ارب کی ہے، اس سے اگلے سال میں $23.5 ارب کی ہے، اس سے اگلے سال میں $26.5 ارب کی ہے، اس سے اگلے ڈال میں $26 بلین کی ہے. اور اگر ہم اپنے ریزروز دیکھیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک مہینے میں $5 بلین سے کم ہو جائیں گے. جیب میں آپ کے ٹکا نہیں ہے اور آپ نے پے کرنا ہے، یہ تو کیسے کریں گے؟ یہ پرابلم ہے. اگر ہم جی ڈی پی کا سائز دیکھیں تو $350 بلین کا جی ڈی پی اگر ہم اس کے قریب لے کے جائیں، کیونکہ ڈالر کا ریٹ فلکچویٹ کر رہا ہے تو اس کو ایک نمبر دینا مناسب نہیں ہوگا، بٹ $350 بلین کا جی ڈی پی اگر لے کے جائیں اور اس میں انفارمل سیکٹر کو بھی ملا لے تو $400 بلین سے یہ اوپر پہنچ جاتا ہے، 450 بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس کا ڈیٹ آپ کا 127 ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ڈیٹ نہیں ہے. آپ اس سے کہیں زیادہ آپ کی اکانومی کی سکت ہے جو اس میں کرتی ہے. لیکن چونکہ اکانومی کے اندر ڈالرز نہیں ہے، آپ کی جیب جو ہے، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بالکل خالی ہیں، تو اور ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا شارٹ ٹرم ہے، یعنی $127 بلین کا ڈیٹ ہے، اور اگلے 5 سال میں 4 سال میں آپ نے تقریباً $100 بلین
سے اوپر کا پے کرنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ شارٹ ٹرم ہے, یعنی کہ ہمارے ڈیٹ میں ہمیں جلدی جلدی چیزیں پے کرنی ہے. بہت سارے رول اوورز ہیں جو ہر سال آتے ہیں, بہت سارے جو پری پیمنٹ ہے جو ہر مہینے تکلیف دیتی ہیں, جو ہر مہینے ایک ایمرجنسی لاتی ہیں. 2022 کے اندر آپ کی کئی دفعہ یہ ایمرجنسی آئی, 2023 بھی ایسے گزرے گا, 24 بھی ایسے گزرے گا, 25 بھی ایسے گزرے گا, 26 بھی ایسے گزرے گا. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں نہیں چل سکتی. وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ وی ہیو ٹو چینج دا اسٹرکچر. تو اس کے لیے ایک ہمیں سب کو اکٹھے لینے کی ضرورت ہے. اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز, مختلف جو ادارے ہیں, اکانومسٹ ہیں, ان سب کو مل جل کے ایک ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف جانا ہے. ہم ایک ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں. ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ ایک براڈر گیم ہے. ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جی آپ کا 127 ارب کا ڈیٹ ہے, اس میں جی ہیئر کٹ لے لیں, اس کو آپ 70 ارب کا کر دیں, 100 ارب کا کر دیں, اور پھر اس کے بعد ری پیمنٹ جو ہے اس کی آگے کریں. ہمیں شاید یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ڈیٹ زیادہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے جن کو ڈیٹ پے کرنا ہے اگلے سالوں میں, یعنی اگلے 12 مہینے میں, 16 مہینے میں, 24 مہینے میں, ہم نے کہنا ہے بھائی یہی ڈیٹ آپ کا رہے. ہم اس پہ سود بھی ادا کریں گے اور جو سود کی مارکیٹ ریٹ ہے وہی ادا کریں گے, لیکن یہ ڈیٹ 1.5 سال میں ہم نہیں پے کریں گے, ہم 5 سال میں پے کریں گے, ہم 7 سال میں پے کریں گے, ہم 10 سال میں پے کریں گے, ہم 12 سال میں پے کریں گے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اسی 127 بلین کا ڈیٹ اور اس کی جو سروسنگ ہے وہ 10-12 پہ آ جائے گی. پھر آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے, پھر آپ کے ایشوز نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اسٹرکچر ریفارم کے اندر لے کے آنا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرنی ہے, ہمیں ڈیٹ کی ٹائمنگز کو چینج کرنا ہے, اور ڈیٹ کی ری اسٹرکچرنگ میں ہمیں کوئی اس طرح کے ہیئر کٹ نہیں کرنے جو سری لنکا نے کیے ہیں, جو گھانا نے کیے ہیں. ہمارا مسئلہ بہت کم ہے لیکن ہمارا ری پیمنٹ چیلنج ہے. اور ہمارا ری پیمنٹ چیلنج کیوں ہے؟ آج سے سال پہلے یہی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو 22 ارب ڈالر کے تھے, آج وہ 6 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے دوست ملٹی لیٹرلز, بائی لیٹرلز اور مارکیٹس آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اور اگر پاکستان کا یہ اگر ہم ڈیٹ دیکھیں تو اس ڈیٹ کی اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس کی کمپوزیشن میں 127 میں سے قریباً جو مارکیٹ ڈیٹ ہے جسے ہم یورو بانڈ کہتے ہیں وہ 8 ارب ڈالر کے قریب ہے. پھر ہمارا کمرشل ڈیٹ ہے جو تقریباً وہ بھی 7-8 ارب کے ڈالر کے قریب ہے, اور اس کو پے کر کے جب ہم جون تک جائیں گے تو ہمارے پاس 12-13 ارب ڈالر رہ جائے گا. باقی جو ہمارا سارا ڈیٹ بچتا ہے 90 ارب ڈالر سے زیادہ تو ہمارا یا تو دوستوں سے لیا ہوا ہے یا ہم نے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی ان سے لیا ہوا ہے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی ڈیٹ ویسے ہی لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور اس کی پیمنٹس بھی تھوڑی ہوتی ہیں اور وہ ری اسٹرکچر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ان سے آپ اور پیسے لیں گے, ان کے پیسے اتارتے رہیں گے, وہ ایسے چلانا ہے. جو باقی آپ کا قریباً 40 ارب ڈالر, 45 ارب ڈالر کا ڈیٹ اس طرح ہے, کچھ 35 سے 40 ارب ڈالر کا جو ڈیٹ ہے آپ کا وہ بائی لیٹرل ہے, یا انہوں نے ڈائریکٹ دیا ہے یا ان کے بینکس نے دیا ہے جو انفلوئنس ہوتے ہیں. بائی لیٹرل ڈیٹ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ سب سے بڑا چنک چائنا سے ہے, اس کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای سے ہے, اور ان کی حکومت نے ڈائریکٹ بھی آپ کو ڈیٹ دیا ہے اور ان کے بینکس نے بھی ڈیٹ دیا ہے. اور آپ تینوں ملکوں میں جانتے ہیں کہ ان کے بینکس یا تو سرکار خود اون کرتا ہے یا سرکار کے بہت زیادہ کنٹرول میں ہوتے ہیں. یہ امریکہ نہیں ہے, یورپ نہیں ہے جہاں پہ بینکس انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں. اگر آپ ان کی سرکار کے ساتھ آپ اپنی جو ہے تعلق کو اور اپنی جو آپ ریکوری ہے اور اپنے جو سٹرکچر آپ نے چینجز لانی ہے اس پہ ان کی بائن لا لیں, اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کے بینکس بھی کر دیں گے. تو ہمیں جو ہے ان کی سعودی عرب کی سرکار, چائنا کی سرکار اور یو اے کی سرکار سے ہمیں یہ بات کہنی ہے کہ وہ مانیں اس بات کو. اور وہ کیوں مانیں گے؟ اگلی سلائیڈ پہ چلیں. پچھلے 1 سال کے اندر, 1.5 سال کے اندر وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم سعودی عرب کے پاس گئے, ہم چائنا کے پاس گئے, پچھلے 1 مہینے میں ہم امریکہ کے پاس گئے, ہم یو اے کے پاس 1 سال میں گئے, قطر کے پاس گئے,
اور کوئی نام بھول رہا ہوں تو اس کے پاس بھی گئے ہوں گے, ان سب سے جا کے کہا کہ جی ہمیں ہیلپ کریں, ہمارے لیے بڑے مشکل فیصلے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے, ہمیں ہیلپ کریں. وہ کہتے ہیں پہلے آپ آئی ایم ایف پہ جائیں, آئی ایم ایف پروگرام کو چلائیں, پھر ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. اور ہم آئی ایم ایف پروگرام کو نہیں چلا پا رہے. کیوں نہیں چلا پا رہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. 2021 میں ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے سارے, لیکن 2021 کے اندر مئی کے اندر ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ, وہ ایک نپی تلی اننگ کھیل رہے تھے. وہ آرام سے اکانومی کو لے کے چل رہے تھے, اور نظر آ رہا تھا ایون اسد عمر جب فائنانس منسٹر بنے تھے 2019 میں, ان سے جب سوال پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے 2023 میں جا کے اکانومی ٹھیک ہوگی. 2021 میں ہم نے ان کی جگہ شوکت ترین صاحب کو لائے, کیونکہ پولیٹیکل انسرٹنٹی نظر آ رہی تھی تھوڑی سی پی ٹی آئی میں بھی. اور شوکت ترین نے جو ہے وہ ایک, ہم نے ہائی گروتھ کی طرف ہم موو کر گئے, اور ہم نے ایک 6% کی گروتھ دے دی. اس سے پہلے کووڈ آیا, وہ پریشر تھا, اس کی ساری چیزیں تھی, وہ بلٹ اپ ہو رہی تھی, اور اس کے بعد ہم نے 6% کی وہ گروتھ دے دی. وہ 6% کی گروتھ تو دے دی ہم نے, لیکن اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, اس سے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہم آئی ایم ایف سے دور ہونے لگے. پھر شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف پہ واپس گئے. جب وہ آئی ایم ایف پہ واپس گئے اور اس کے بعد اس راستے پہ ٹھیک چلنے لگے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آ گیا تو اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ پہلے پیٹرولیم پرائسز فریز ہوئی, اور سبسڈی تو پی ٹی آئی کے ٹائم میں تو بہت تھوڑی تھی, نہ ہونے کے برابر تھی. پھر نئی حکومت آئی, نئی حکومت کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. نئی حکومت کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ جانتا تھا کہ جو وہ حکومت فیصلے کر رہی ہے یہ اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ فائنانس منسٹر اللہ کا آدمی جو ہے ڈپریشن میں چلا گیا, لیکن اس کے پرائم منسٹر نے, اس کی حکومت نے اس کی ایک نہ سنی. ان کی طرف سے ڈار صاحب پیچھے سے جو ہے ان کو بولتے رہے, ان کی سن نہ سکے, لیکن پھر بھی وہ آئی ایم ایف پہ گئے. آئی ایم ایف کا ریویو انہوں نے کرایا, کرانے کے بعد جب اگلے ریویو کی بات آئی تو ان کو نکال دیا. اب پھر ڈار صاحب آ گئے, اور ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب نے جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ یہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ڈار صاحب سمجھے تھے کہ وہ 2014 میں بیٹھے ہیں, کہ جہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آئل پرائس کریش کر گئی, جہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تھا کیونکہ افغانستان سے نکلنا تھا, جہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ 18 سٹرکچر اور بہت سارے اور آئی ایم ایف نے ویورز دیے, وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ریزروز اچھے تھے, وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کا ڈیٹ کم تھا, تو وہ ایک منورنگ کر کے چیزیں انڈر تک کارپیٹ رکھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈار صاحب نے جو بیج بویا تھا, آج ڈار صاحب ہی اس کی جو ہے نا, وہ جب وہ پورا پودا نکل کے وہ کانٹے جو چبھ رہے ہیں نا, وہ ڈار صاحب کو سب سے زیادہ چبھ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرنا ہوا. تو آج وہ صورتحال آ چکی ہے کہ وہ ڈار صاحب کی جو 2013 18 16 کی پالیسیز تھی وہ نہیں چل سکتی, وہ چیزیں نہیں چل سکتی. آج مارکیٹ کے اندر بہت بڑے مسئلے ہیں, اور ان مسئلوں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے, اگر ہم آئی ایم ایف پہ جاتے ہیں, اور اگر ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جانتے. اور آج بھی ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ملٹیپل ایکسچینج ریٹ ہے, ایک 226 پہ آپ کی انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں لوگ لینے جاتے ہیں تو 240 کا, 250 کا, 260 کا کئی ریٹ ملتا ہے. تو وہ ایک ایکسچینج مارکیٹ ہونی چاہیے, اس کی طرف جاتے ہیں. تو میرے حساب میں اگر ہم اس کو آج چھوڑتے ہیں تو ڈالر جو ہے میرے حساب میں 240 کے آس پاس آئے گا, 260 کے آس پاس نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ریٹ بھی غلط ہے, یہ ریٹ بھی غلط ہے, سم ویئر ان دا بٹوین آئے گا. لیکن ڈار صاحب نہیں چھوڑے, آئی ایم ایف نہیں آ رہا. پھر ڈار صاحب کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے فسکل گیپ بہت زیادہ ہے, اس کو پورا کریں, پیٹرولیم لیوی بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, سرکولر ڈیٹ کو کم کریں, انرجی کی قیمتیں بڑھائیں, گورننس ان کی بہتر کریں. وہ نہیں کرتے تو ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جاتے. اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی فائنینسنگ نیڈز ہیں, جو آپ نے, جو مفتاح اسماعیل صاحب کمٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ 4.5 سے 5 بلین ڈالر ہم اپنے دوستوں سے لائیں گے, وہ دوستوں کے پیسے لے کے آئیں, ان کی ڈیٹیلز دیں. مفتاح صاحب تو اس وقت کمٹمنٹ دے گئے تھے. سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے بورڈ کے سامنے کہا تھا ہاں جی ہم ہیلپ کریں گے, لیکن وہ آج ہیلپ کدھر ہے؟ آج آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس ہیلپ کی ڈیٹیلز لائیں کہ کس طرح وہ ہیلپ کریں گے. کیا آپ کو ڈیفرڈ آئل فیسلٹی دیں گے,
کیا وہ آپ کو ڈپازٹ دیں گے؟ کیا وہ آپ سے ایسٹ خریدیں گے؟ کیا خریدیں گے؟ کتنے میں خریدیں گے؟ کتنے پیسے دیں گے؟ کس ریٹ پہ دیں گے؟ کب دیں گے؟ کتنے ٹائم کے لیے دیں گے؟ آل دو اسپیسیفک ڈیٹیلز آئی ایم ایف وہ مانگتا ہے. جب یہ ان سے مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آئی ایم ایف کی پہلی کنڈیشن ایکسچینج ریٹ، سرکولیٹڈ ریونیو یہ پوری کرے. تو ایک سرکولر لوپ ہے. تو وہ 3 کنڈیشن نہیں پوری کریں گے تو چوتھی کنڈیشن نہیں ہوگی، اور چوتھی نہیں ہوگی تو جو آئی ایم ایف نہیں آئے گا. تو آئی ایم ایف آنے کے لیے وہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آئی ایم ایف نہیں آتا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈار صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں ڈیفالٹ کریں گے جیسے سری لنکا نے کیا، گھانا نے کیا، ارجنٹینا نے کیا. ہمارا تو ڈیٹ جو تھا ہم نے ابھی یورو بانڈ جو سکوک تھا 1 بلین کا پے کیا، اب ہم نے 2024 میں دینا ہے. یہ چھوٹے موٹے کمرشل لونز ہیں 1.5 بلین یہ ہم دے دیں گے، میں مانتا ہوں وہ دے دیں گے. باقی ملٹی لیٹرلز اور دوستوں کی ڈیٹ ہے، اگر آپ نہیں دیں گے اور اگر آپ اس کو ڈیفالٹ نہیں کہتے تو مارچ میں جا کے آپ کے ریزرو ہو جائیں گے $1 ارب، اپریل میں جا کے ہو جائیں گے $500 ملین. اس وقت کیا کریں گے آپ امپورٹ کہاں سے کریں گے؟ یہ جو آپ کی گاڑی میں تیل لگتا ہے، یہ جو بجلیاں چل رہی ہیں، یہ جو فیس بک لائیو پہ پورا سسٹم چل رہا ہے، جو گرمیوں میں آپ کی اے سی چلتا ہے، جو آپ کی انڈسٹری چلتی ہے، جو آپ کی ہر چیز بنتی ہے، اس کے لیے تیل کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے گیس کہاں سے لائیں گے؟ آپ کا ملک کے اندر جو وہ پام آئل آتا ہے، جو کوکنگ آئل ہوتا ہے، آپ کے ملک میں دالیں آتی ہیں، آپ کے ملک میں سویا بین سیڈ آتا ہے جس سے مرغی بنتی ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے ہاں وہ سیڈ آتا ہے جس سے فیڈ بن کے دودھ بنتا ہے،